الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. امام رازی رحمہ اللہ تعالی ایک مفسر ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ مجھے زندگی کی حقیقت اس وقت سمجھ میں آئی جب میں نے ایک برف بیچنے والے کو دیکھا کہ اس کی ساری انویسٹمنٹ، سارا کاروبار، سارے پیسے اس نے برف میں لگائے تھے، اور وہ سرے راہ برف کو رکھ کر بیٹھا ہوا تھا اور بیچ رہا تھا، اور برف مسلسل پگھل رہی تھی، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جلدی جلدی مجھ سے لے لو وگرنہ میرا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے. فرمانے لگے تب مجھے سمجھ میں آئی کہ زندگی کیا ہے، کہ یہ تو برف کی طرح مسلسل پگھل رہی ہے، یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہماری متاع ہے، اور جس لمحے میں ہم نیکیاں نہیں کر رہے ہیں، کچھ کریں یا نہ کریں، یہ سرمایہ تو پگھل ہی رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی بھرپور زندگی ہے کہ انسان اس میں اضافے کا سوچ نہیں سکتا ہے. ازواج مطہرات ہیں، ان کو وقت دے رہے ہیں، درس و تدریس ہے، ہمہ وقت اس میں مصروف ہیں، تعلیم و تربیت ہے، اس کے اندر پوری طرح سے منہمک ہیں، جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہوں میں نکلے ہوئے ہیں، رات کے اوقات ہیں تو عام دنوں میں اتنی مصروفیت ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک کے اوپر سوجن پڑ جاتی ہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اور مسلسل عبادت کر کے رمضان شروع ہوتا ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے انداز اور بدل جاتے ہیں، اور اس شیڈول کے اندر محنت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، حالانکہ پہلے ہی اضافے کی گنجائش نظر نہیں آ رہی. اس کے بعد پھر جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو حدیث میں آتا ہے کہ آخری عشرے کے اندر تو آپ وہ محنت کرتے کہ جو عام دنوں میں بھی نہیں کرتے تھے، رمضان کے باقی دنوں میں بھی نہیں کرتے تھے، اور زیادہ محنت شروع کر دیتے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محنت کا عالم یہ ہوتا کان اذا دخل العشر الاواخر، جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا، شد مئزرا، آپ کمر کس لیتے. کمر کیسے کستے ہیں آپ؟ جب آپ نے کوئی اہم کام کرنا ہو تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ سارے کپڑے شپڑے باندھ کے اور اچھی طرح سے جس کو ہم کہتے ہیں لنگوٹا کس لے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اب یہ کام کر کے رہیں. تو جب آخری عشرہ شروع ہوتا، شد مئزرا، آپ کمر کس لیتے. کمر کسنے کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ آپ علیہ السلام ایسے اپنے آپ کو تیار کرتے جیسے کوئی خاص معرکہ سر کرنا ہے، خاص مشن ہے، خاص مقصد ہے، کوئی خاص اچیومنٹ ہے اور اسے حاصل کرنا ہے. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ازواج مطہرات کے پاس جانا اور ان سے مباشرت، اس حوالے سے بھی اپنی کمر کو کس لیتے، یعنی ازدواجی تعلقات سے بھی آخری عشرے میں کنارہ کشی اختیار کر لیتے. شد مئزرا، آپ کمر کس لیتے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ،
گھر والوں کو بیدار رکھتے، وَأَحْيَا لَيْلَ، اور ساری رات جاگ کر گزارتے ہیں۔ تو آخری عشرہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل اذان مغرب کے بعد شروع ہو رہا ہے، اور کمر کسنے کا، رات بھر جاگنے کا اور تاک رات کی تلاش ہی کا ایک انداز تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آخری عشرے کا اعتکاف کرتے۔ جن احباب کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہو ضرور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جن کا اعتکاف کا ارادہ ہو کل مغرب کی اذان کے وقت وہ یہاں پہ موجود ہوں، تاکہ پورا آخری عشرہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کو نصیب ہو جائے، افطاری یہاں کریں، یہاں پھر موجود رہیں، اور آخری عشرہ اللہ کی رحمت سے تاک رات کی تلاش میں راتوں کو جاگ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔